بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں قبیلہ بنی حنفیہ میں حجدر بن مالک نامی ایک بہت بڑا ڈاکو تھا۔ سینکڑوں لوگوں کو لوٹ مار کر کے قتل کر چکا تھا۔ جب اس نے ہجر پر ڈاکہ ڈالا اور حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ فوری طور پر حجدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لاؤ۔ حجاج کے قہر و غضب اور قہرمانی حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی کانپتے تھے۔ خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آئی۔ قبیلہ بنی مرمو دینی حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا گیا کہ وہ حجدر کو قید کر کے لے آئیں۔ یہ لوگ اسی کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب اس کے علاقے کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر اس جماعت نے ایسا کام کر کے دکھایا کہ حجدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ان کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب لوگ حجدر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس اسے لے آئے۔ حاکم یمامہ نے حجدر کو ان لوگوں کے ساتھ حجاج کی طرف روانہ کر دیا۔ حاکم یمامہ نے ان لوگوں کے بارے میں حجاج کو لکھ بھیجا۔ حجدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوا اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف ایک ہونہار انسان ہے، 1,20,000 انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے، حجدر نے بہت جرأت دکھائی۔ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، تو حجدر نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی ایک اپنے دل کی جرأت و شجاعت، دوسری بادشاہ کا ظلم، تیسری زمانے کے حوادث۔ تجھ سے کیا سرزد ہوئی؟ حجاج نے کہا، جس کی وجہ سے تیری جرأت بڑھی، اور سلطان نے تجھ پر کون سا ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے؟ حجدر نے کہا، امیر، ایک بار مجھے آزما کے دیکھ لیں، آپ مجھے بہترین سیاسی شاہ سوار اور اپنی رعیت میں سب سے زیادہ خیرخواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ حجاج نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم تم کو آزماتے ہیں اور یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ہم تم کو میدان میں چھوڑ دیں گے جس میں ایک شیر ہوگا۔ اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیری قتل کی فکر سے بچے، اور اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ حجدر نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا، یہ تو میری عین آرزو ہے، آپ ضرور ایسا کریں۔ حجاج نے کہا کہ صرف یہی نہیں، ہم تم کو شیر کے مقابلے میں آزاد چھوڑیں گے، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ہوں گی اور دایاں ہاتھ تمہارا گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، صرف تمہارا بایاں ہاتھ کھلا رہے گا، اس میں تلوار دی جائے گی۔ حجدر نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک حجدر کو جیل خانے میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کو کہیں سے پکڑ کر لایا جائے۔ حکام نے فوراً ایک ببر شیر کو پکڑ کر میدان میں چھوڑ دیا۔ پورا دن اس شیر کو بھوکا رکھا گیا۔ اگلے دن حجدر کے پاؤں میں بیڑیاں اور دایاں ہاتھ اس کی گردن پر باندھ کر لایا گیا اور بائیں ہاتھ میں تلوار کو پکڑا کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حجدر شیر کو دیکھ کر ایک رجزیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ شیر نے جب حجدر کو دیکھا تو فوراً اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ جب شیر اس کے بالکل قریب آ گیا تو حجدر پوری طاقت سے اچھلا اور زور سے شیر پر تلوار سے حملہ کیا۔ ایک ہی وار میں شیر کو مار دیا۔ حجدر پاؤں پر بیڑیاں ہونے کی وجہ سے زمین پر گر گیا۔ حجاج اور دوسرے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حجدر زمین سے اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فی البدیہ اشعار پڑھے، اگر آپ نے میری موت کا ارادہ کیا تھا تو میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ عورتیں تو یہ سمجھتی تھیں
کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا، کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتیں۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تم کو بڑا انعام دیں اور چاہو تو تم کو بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ حجدر نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔